بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد. سینٹ الیکشن ہو چکے اور اس میں پارٹیوں نے اپنے جو اتنے ووٹ تھے وہ حاصل کر لیے. سب سے اہم مقابلہ جو اسلام آباد میں ہوا جس کی ابھی بھی آپ نے دیکھیں آفٹر شاک تو نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کے جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور کل سے ایک اسپیشل اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے قومی اسمبلی کا, جہاں وزیر اعظم عمران خان صاحب اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے. اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے پنجاب میں بھی ایک اشارہ دیا ہے کہ جہاں عدم اعتماد کی تحریک آ سکتی ہے. یہ وہ معاملات ہیں کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا یدھ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں جن کی قیادت مولانا فضل الرحمان صاحب کر رہے ہیں ان میں 11 جماعتیں جن کو پی ڈی ایم کے نام سے پکارا جاتا ہے. اس حکومت کے خلاف شروع میں ہی انہوں نے جب مختلف قسم کے جلسے کیے اور لانگ مارچ کی تیاری عروج پر تھی تو پھر انہوں نے بائی الیکشن میں حصہ لیا اور پھر سینٹ کے الیکشن میں جب حصہ لیا تو پھر آپ نے دیکھا کہ پوری سیاستی یکسر بدل گئی. اب ہوتا کیا ہے, کیونکہ کہنے کو تو اسلام آباد کی ایک سیٹ جس کا پر مقابلہ یعنی یوسف رضا گیلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان تھا اور ایک سیٹ پی ڈی ایم نے نکالی اور ایک پی ٹی آئی نے 174 ووٹ جو فوزی ارشد صاحب ہیں انہوں نے لیے. لیکن وجہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی کے ممبر چونکہ سارے ووٹ کاسٹ کرتے ہیں اس میں سٹنگ گورنمنٹ کو 164 ووٹ ملے اور یوسف رضا گیلانی صاحب کو 169 ووٹ ملے. اب یہ ہے کہ ضروری تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اس کے بعد اگر اپوزیشن چاہے تو عدم اعتماد کی تحریک پیش کر سکتی تھی, لیکن یہ ہے کہ انہوں نے خود ہی اعتماد کا ووٹ لینے کی ضرورت محسوس کی. اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے دن بدن پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بہت ایک نیا رخ اختیار کرتی جائے گی کہ سینٹ کے چیئرمین کے اوپر بھی یوسف رضا گیلانی صاحب پی ڈی ایم کے امیدوار ہیں اور اس طرف سے پھر یہ ہے کہ صادق سنجرانی صاحب ہیں جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک زمانے میں آصف علی زرداری صاحب کے بڑے چہیتے ہوتے تھے, اب ان کے خلاف یعنی انہوں نے اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کیا ہے. یہ ہم معاملات رہیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سمن عروج صاحبہ اینکر پرسن بھی ہے اور جرنلسٹ ہیں, اور کاشف بشیر خان صاحب سینئر اینکر پرسن ہیں, کرنل اسد محمود صاحب ہیں یہ بھی سینئر تجزیہ کار ہیں, اور رانا محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. آتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. خبر سب سے پہلے. فنکاری سانپ پٹاری کا, فنکاری کھیل مداری کا, فنکاری پھیر ہے لفظوں کا, فنکاری رنگ ویپاری کا. کوئی چونا لگائے, کوئی لوٹے مال, کوئی آڑھی ٹیڑھی چل دے چال, روئے دھوئے سب ہار کے باری, اسی کو کہتے ہیں فنکاری. میں ہوں آمنہ عثمان پروگرام فنکاری کے ساتھ. یہ امنگ, یہ جذبے, یہ سنہرے مستقبل کے خواب. خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا, خواب ہو آگے بڑھنے کا, یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کاشف بشیر خان صاحب, سینٹ الیکشن ہو چکے, یہ ایک ضرورت تھی اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً 48 ممبرز میں منتخب ہونے تھے. پاکستان کی جو سینٹ ہے وہ چاروں صوبوں کی برابر نمائندگی کرتی ہے اور ابھی 4 ممبر جو ہیں وہ اس کی فاٹا 2024 تک جائے گا, باقی الزام ہو چکے ہیں. اب اپوزیشن اس ایک سیٹ کی کامیابی کو اپنی ساری فتح اور ساری حکومت کے خلاف ایک یعنی نیریٹو سے آگے بڑھ رہی ہے کہ اب حکومت ختم ہوئی سو ہوئی, تابڑ توڑ حملے کر رہی ہے. کیا کہیں گے کہ اس میں کہاں تک کامیابی ہے؟ یہ صرف ہائپ کریٹ کی گئی ہے. ایک سیٹ ہے وہ
ٹھیک ہے جی. اور اس کے اوپر ایک دن پہلے ہی جو چیف الیکشن کمشنر جو باعث ہے، پہلے بھی مجھے آپ کو پتا ہے کہ وہ کس کے صاحبزادے ہیں اور کس کے ساتھ ان کا لگایا کس نے تھا؟ ٹھیک ہے جی. نہیں وہ لگایا تھا، یہ دیکھیں نا یہی بیوروکریسی ہے، اس کو خریدا گیا ہوا ہے، یہ ہی از اے پارٹ آف بیوروکریٹس. تو بات یہ ہے کہ اگر لگانے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ بے ایمانی کی جائے سسٹم کے ساتھ، ٹھیک ہے جی، سسٹم کے ساتھ چھیڑ خانی کی جائے. انہوں نے خود لگایا. اچھا ایک طرف آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں کہ الیکشن ڈے پہ، سینٹ الیکشن ڈے کے اوپر شہریار افریدی کو تو آپ نے دوسرا بیلٹ پیپر نہیں دیا، اس کو آپ نے ڈیلیبریٹلی ڈیلے کیا. آصف علی زرداری کا خراب ہوا، آپ نے دے دیا. مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو سامنے نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد گیلانی کا جو ویڈیو ہے جو سب سامنے آ گیا، اس کے بعد ایک بہت بڑی بات جو سسٹم کے لیے الارمنگ ہے وہ یہ کہ یہ وہی صاحب ہیں گیلانی صاحب کہ جن کو کنوکٹڈ ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ نے گھر بھی بھیجا تھا. اس کے بعد بھی وہ سینٹ کا الیکشن لڑ رہے ہیں. اب ان کا لیول آپ دیکھ لیجئے کہ کیا ہے کہ ونس ہی واز اسپیکر نیشنل اسمبلی، دین پرائم منسٹر آف پاکستان، اور اب وہ اس لیے یہاں پہ آ رہے ہیں کہ وہ خرید و فروخت کر سکیں. اب دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ اسلام آباد والی سیٹ کے اوپر خوب پیسہ چلا، خوب خریدا گیا، لیکن اس کے ساتھ ایک الارمنگ بات. لیکن مریم نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ نہیں، اس میں ہم نے کوئی پیسہ نہیں دیا، سیٹوں کا وعدہ کیا. وہ سیٹوں کا وعدہ کیسے کر سکتی ہیں؟ ابھی وہ دیکھیں نا، وہ بھی تو اس میں ہی آتا ہے نا. آپ کسی دوسروں کے ایم این اے کو کسی قسم کی بھی انسٹیگیشن دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، تو کیا وہ فلور کراسنگ نہیں ہے؟ ساتھ وہ اس معاملے سے باہر تھی کیونکہ اس پورے سینیریو میں پنجاب کے علاوہ ایلیمینیٹ ہو گئی پی ایم ایل این. ان کا کوئی کینڈیڈیٹ تو میرے خیال میں ایک وہ خاتون جیتی ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جیتا ان کا. اور ان کی صوبہ پنجاب سے 5 جیتے. وہ صوبہ پنجاب کے علاوہ بات کر رہا ہوں نا میں، ٹھیک ہے جی، ادھر سے 5 جیتے، لیکن آپ نے لوز کتنا کیا. اور اس لیے مطلب مریم نواز شریف تو ظاہر ہے مطلب یہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس سارے سینیریو میں خوشی ویسے ہی منا رہی ہے، ان کو اس طرح شیئر نہیں ملا. اچھا آپ اس کی ایک دوسری طرف اگر دیکھ لیں، وہ خیر چھوڑیں، وہ تو جو باتیں کرتی ہیں وہ تو بڑی سطحی ہیں، ٹھیک ہے جی. میاں نواز شریف کا ظاہر ہے میں بھی ان کا اوپوننٹ رہا ہوں بہت دیر، ان کی پالیسیز کا کرٹک بھی تھا، لیکن وہ زبان کبھی میاں نواز شریف نے اپنے لیٹر ایج میں نہیں بولی تھی جو وہ بول رہی ہیں. یہ ایک سیاست کا المیہ ہے، لیکن ایک سمارٹ موو. اب دیکھیں نا، ایک سیٹ سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کے پی کے سے ایک سیٹ زیادہ مل گئی، وہ نمبر گیم برابر ہو گئی، انٹیکٹ ہو گئی. سیٹ نہیں ہے، وجہ یہ کہ یہاں نیشنل اسمبلی سارے ووٹ پڑتے ہیں. اچھا نیشنل اسمبلی کے پڑھتے تو میری بات سنیے، 172 سیٹ نیشنل اسمبلی کے اسلام آباد سے ہی فیمیل جو کینڈیڈیٹ ہے 174 وہ لے کے کامیاب ہوئی. پھر آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ پھر کس کی کامیابی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 174 اس خاتون کو ملے جس کا تعلق پی ٹی آئی سے تھا، اور اس کو ملے، پی ٹی آئی کے ساتھ تھا، اس کو 174 ملے، اور ان کو ملے جناب 165 یا 64 ملے نا جی. تو پھر 64 میں 8 ووٹ کدھر گئے؟ وہ 8 ووٹ کدھر گئے؟ اگر وہ ادھر پڑے ہیں تو ادھر سے کدھر گئے؟ گیلانی صاحب کو کیسے پڑ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ، اور آپ شکر کریں کہ وہ جو ہاتھ تھا آصف علی زرداری کا جو ایک ڈان بنا پھرتا ہے، اس نے ایک سیٹ پہ ہی اس کو جو ہے نا وہ کر دیا گیا، کنٹین کر دیا گیا. نہیں تو پچھلے الیکشنز میں آپ کو پتا اس نے کیا حال کیا تھا الیکشنز کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان سب سے بالا تر عمران خان کی جو موو ہے، گو کہ اس کی کارکردگی جو ہے ہم اس کو کرٹیسائز بھی کرتے ہیں، عوام کی پرابلمز جو ہے سالو کرنے میں ناکامی، اس کے بہت سے ریزنز بھی ہیں، لیکن جو سمارٹ موو اس نے کی ہے وہ 6 ماہ تک تو یہ باندھے گئے نا. اب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس وہ باندھے گئے اس صورت میں کہ اگر وہ اعتماد کا ووٹ حاصل کر سکے تو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیکھیں صرف اعتماد کا ووٹ ہو سکتا ہے؟ سن لیجئے، یہ صرف اعتماد کا ووٹ نہیں ہے. یہ جو 8 10 12 15 جتنے بھی ایم این اے تھے وہاں پہ، وہ بھی ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں کل. ہو جائیں، اس میں کیا ہو جائیں گے. آپ کو پتہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو سکتے. ڈیفیکشن لا لگے گا کیسے؟ وہ منی بل پر ہوتا ہے. نہیں سر، نہیں، کیا بات کرتے ہیں آپ اس کا ڈیفیکشن لا پڑھیے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا. وہ کسی طرح بھی پارٹی پالیسی سے، چاہے وہ پی ایم ایل این سے تعلق ہو یا پی ٹی آئی سے تعلق ہو، وہ دوسری طرف نہیں. رانا صاحب ابھی اسلام آباد سے آئے ہیں، اب وہ دوسری طرف ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے ہیں. وہ بل کی بات نہیں ہے، وہ کسی بھی قسم کی جو ہے کاؤنٹنگ میں وہ ان کو باؤنڈ ہے کہ اپنی پارٹی کو اوبے کریں. وہ آپ کا جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 2017 ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کہیں اور ووٹ کاسٹ نہیں کر سکتے، جب آپ کی قیادت جو کہے گی وہی کریں گے. تو یہ بہت بڑی سمارٹ موو ہے، اور اس کے بعد گیم میرے خیال میں اب شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ مسلم لیگ نون جس طرح بنگڑے ڈال رہی ہے، وہ پہلے بتائیے کہ سب سے پہلے تو کا مطالبہ تھا کہ استعفے دیے جائیں. وہ پاکستان پیپل پارٹی نے آپ کو کنونس کر لیا کہ نہیں ابھی دینے، آپ مانیں. پھر بائی الیکشن میں آپ نہیں حصہ لینا چاہتے تو انہوں نے کہا لیں، پھر لیا. پھر سینٹ کے الیکشن میں آنا چاہیے تھا، پھر انہوں نے اپنی بات منوائی. وہ تو گھیر کے آپ کی طرف لے جا، پھر اپنا کینڈیڈیٹ پٹ کیا
کہ دوسرا گیلانی وہ آپ کو منوایا گیا، پھر سینٹ کے چیئرمین کے لیے پھر وہ ان کو پھر آپ کو منوایا. آپ کے پاس تو سیٹیں کم ہوئی، آپ بھنگڑا کس طرح ڈال رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی فہم و فراست پر آپ کو داد دیتا ہوں. صرف میں یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم نے کب کہا کہ ہم نے کچھ سیٹیں زیادہ لے لی ہیں؟ ہم نے کب کہا کہ ہم بھنگڑا کیوں ڈال رہے ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی صاحب اور ان کی ٹیم، ہمیں تو جو اچیومنٹ ہے بینگ اے پولیٹیکل ورکر، میں تو وہ عرض کروں گا، اگر 3.25 سال بعد کسی ایم این اے کی پہلی میٹنگ ہو گئی ہو اور وہ اس ایشو پر عمران خان صاحب کو وقت مل گیا ہو، ہر ایم این اے وہ پی ٹی آئی کا ہو، وہ نون کا، جس پارٹی سے بھی ہو، وہ 6 سے 7 لاکھ آبادی کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ 1 لاکھ یا 90,000 ووٹ لیتا ہے. اگر وہ اپنے پرائم منسٹر سے، وہ کسی بھی پارٹی سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ ودن 2 or 3 month نہیں مل سکتا، 6 ماہ بعد بھی نہیں مل سکتا، سال بعد بھی نہیں مل سکتا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر جو عوام ہوتی ہے اس کا پریشر بڑھ جاتا ہے. کیونکہ میں خود ایک ہلکے سے کانسٹیٹوئنسی سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے مرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسٹلی ممبران، آپ خود پوچھ لیں، میرے بھی نالج میں ہے کہ درجنوں ایسے ممبران تھے جو چاہنے کے باوجود ان کو ٹائم نہیں ملتا تھا، اور ان میں جو کراچی کے ایم این ایز ہیں وہ بھی پریشان تھے. اور آپ دیکھیں عمران خان صاحب نے تو 4.25 سال بعد تو ایک ایم این اے اکاڑا کے ہیں، اس کو ٹائم، اس کا بھائی بھی پاکستان کا بہت بڑا وزیر ہے. 4.25 سال میں لائن پر لے رہا ہوں کہ 4.25 سال میاں نواز شریف کا میں ٹائم ہی لیتا رہا، وہ آپ بھی ایسے کرتے تھے. میرے بھائی میں نے یہ تو عرض نہیں کیا نا، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم یہ کرتے رہے ہیں، میں نے تو موجودہ آپ نے حالات کی بات کی. اگر آپ پیچھے تھوڑا سا جائیں گے تو پھر بلوچستان کے وہ ایک چیف منسٹر ثناء اللہ ظہوری خان بھی تھے، وہ کیسے گئے، اور وہاں پر ہمارے ممبران کتنے تھے، 21 تھے یا 25، اور ہمیں سینٹ کی سیٹیں کتنی ملی؟ ایک بھی نہیں ملی. اس لیے میں عرض کروں گا اگر آپ پیچھے جائیں گے تو میں بینگ اے اسٹوڈنٹ وہ بھی آپ کے نالج میں لاؤں گا. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایشو یہ تھا کہ پی ڈی ایم کا مشترکہ اتحاد اور حکومت کہتی تھی کہ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پر یہ سیٹ لے لیں گے اور پی ڈی ایم کو کچھ نہیں ملے گا. ہمارے مشترکہ امیدوار ہیں گیلانی صاحب، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، وہ ایک سینئر آدمی ہے. وہ ایک سیٹ کا ایشو نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا، اور میں خود وہاں پر اس دن موجود تھا، وہاں جو پرائم منسٹر صاحب نے ووٹ ڈالا، سر آپ نے کیا وہاں جگہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم نے نہیں کچھ کیا، یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے. باقی شاہد جو افریدی ہے اس نے جو ووٹ کاسٹ کیا اس میں ہمارا کمال کیا ہے، اس نے اگر دستخط کیے ہیں، یا 2 کیبنٹ ممبر، ایک فیمیل بھی ڈی جی خان سے فیمیل ہے، اس کا میں سمجھتا ہوں، میں وہی سمجھتا ہوں، میں وہی عرض کرنا کہ 2 کیبنٹ ممبر اور خود عمران خان صاحب اور ان کے اگر 5 یا 7 لوگ، بیان آ گیا ان کے خراب نہیں ہوئے، چلو ان کا نہیں ہوا، ان کے کیبنٹ ممبر کا ہوا، تو پھر ٹریننگ اور پھر ان کا ایک مائنڈ سیٹ، اس میں اپوزیشن کا کیا قصور ہے کہ وہ خود اپنے امیدوار کو ووٹ نہیں دیتے. اور موسٹلی عمران خان صاحب جب انہوں نے فرمایا تھا نا کہ فروری میں الیکشن کروا لیں، تو بھی یہ تو مارچ کی ڈیو ڈیٹ تھی، ہمارا کیا کمال ہے، ہم نے کہا تھا پہلے کروا لیں. آپ نے کیا ریفرنس ہو گیا پی ڈی ایم ایک باقاعدہ ریفرنس کے پیچھے یہی بات تھی. کیا ملا مجھے صرف بتا دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان صاحب کی گھبراہٹ تھی، وہ کہتے تھے گھبرانا نہیں ہے، تو میرا خیال آپ تھوڑا سا گھبرانا تھا، گھبرا گئے ہیں. میرا خیال حاصل کیا کیا ہم نے یہ نون لیگ نے حاصل کیا کیا، نون لیگ نے آپ کو ٹریپ کر کے آصف زرداری صاحب ہر جگہ اپنی زرداری صاحب اور اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب کے اپنے اپنے پارٹی کے منشور ہیں. ہماری کیوں پارٹی کسی میں زہم نہیں ہوئی، ایک اتحاد ہے اور 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ابھی یہ نومبر میں ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں حکومت کی جو کارکردگی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی ہے، اور اس وجہ سے اب جو 169 ووٹ یا 164 ووٹ جو ہیں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر عمران خان صاحب نے خود وہاں جو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا وہ تو وہ وعدہ پورا نہ کر سکے عوام کے ایشو سنے، لیکن اب آپ دیکھیں 2-3 دن ریگولر گئے ہیں. اور وہ میرا پرانا کیا نام ہے ڈی جی خان سے عثمان بزدار، وہ بھی قریب میری طرح پڑھ آدمی ہے، وہ بھی وہاں پر بیٹھا ہوا تو وہ بھی کہہ رہا تھا کہ یہ فنڈ، یہ 50 کروڑ قومی خزانے سے
اقبال شاہ صاحب یہ میں سمجھتا ہوں یہ قومی جرم نہیں ہے. دیتے رہے نہیں ڈیولپمنٹ دیں بھائی, ڈیولپمنٹ دیں. اگر الیکشن کے نام پر 50 کروڑ اور پھر کچھ لوگوں کو 1 ارب دیا گیا اور اس کے باوجود اگر 16 یا 17 لوگ آگے پیچھے گئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب کا جو کارکردگی تھی وہ ایکسپوز ہو گئی اور عوامی پریشر تھا ایم این ایز پر جس کا سب نے دیکھ لیا. نہ پیسے لینے ہیں, بالکل بھوکے مرنا ہے. اچھا سمن رول, یہ کہیں مسلم لیگ نون کے ساتھ دھوکہ تو نہیں ہو گیا, کیونکہ یہ ریکارڈنگ جو ہے ہم نے بڑے محفوظ کر رانا صاحب کے خاص طور پر. آگے جو پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کسی جگہ اکٹھا ہو جانا ہے انہوں نے پھر, کیونکہ اگر وہ اکٹھے ہو کے ان کو پنجاب میں فارغ کریں گے تو پھر یہ کہیں گے جی پھر ان کے خلاف گالیاں نکالیں گے. وہ رسائن رکھا ہوا گھسیٹنے کے لیے. وہ پرسوں تو بڑے مزے سے مایا شہباز شریف کے ساتھ کھڑے تھے, کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ سینٹ کے الیکشن میں تاریخ رہی ہے, ہمیشہ جوڑ توڑ کی سیاست ہوتی ہے اور خرید و فروخت کا شور رہتا ہے, لیکن اس دفعہ پرانی تاریخ کے ساتھ ایک نئی روایت بھی ڈالی گئی ہے ووٹ ضائع کرنے کی بھی, اور وہ ویڈیو وائرل بھی ہو گئی گیلانی صاحب کے بیٹے کی بھی. اور عمران خان صاحب کرکٹ میں ان کا ایک بڑا نام ہے, لیکن سیاست کے کھیل میں نو بال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ پچھلے 2.5 سال سے نو بالز پہ نو بالز کراتے جا رہے ہیں. اور کل وہ کانفیڈنس کا جو ووٹ لینے جا رہے ہیں, امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, لیکن اس کے بعد ابھی تو نون لیگ والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں, ابھی وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا بہت بڑا جیک لگ گیا ہے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا, لیکن عمران خان صاحب کو اب اپنی اصلاح کر لینی چاہیے, کیونکہ ان کے اندر ضد اور ہٹ درمی پائی جاتی ہے بہت زیادہ. اور وہ جو صرف باتیں کرنے سے ہی تبدیلی نہیں آتی, عمل کرنے سے, اور جو بنانی چاہیے پالیسی. اور جن صاحب کا رانا صاحب نے ذکر کیا, وہ ان کو نہیں بھولنا چاہیے, انہی کی پارٹی کے پہلے تھے. اور کچھ ہو یا نہ ہو, یہ سمجھتے ہیں صدارتی نظام آ جائے گا, لیکن مجھے یہ نظر آتا ہے کہ پنجاب میں بڑی تبدیلی ضرور آ جائے گی, کیونکہ سب کا یہ تقاضا ہے کہ سی ایم چینج کیا جائے. یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہی ٹائم میں ہم دیکھیں گے کہ پنجاب میں ایک بڑی تبدیلی آئے گی, اور وہ چہرہ جس کے بار بار تقاضا کیا جاتا ہے تبدیل ہو, وہ ضرور تبدیل ہو جائے گا. بڑا اہم پوائنٹ دیا کرن صاحب. وجہ یہ ہے کہ جو وزیر اعظم پاکستان 2.5 سال میں, یہ جو اشاریوں کی بات کرتے ہیں جی ایکسپورٹ کا یہ ہو گیا, پھر یہ ہو گیا, فلانا ہو گیا, جب ایک ٹیم اپنی ٹیم اور پھر ایڈمنسٹریشن کی ٹیم صحیح منتخب نہیں کر سکا. اب انہی کے چیف الیکشن کمیشنر جو ہے وہ اپوائنٹی ہے, انہی کا ایک رشتہ دار جو ہے چیف کمیشنر اسلام آباد ہے, جہاں سی ایم ہاؤس بھرا ہوا ہے وہ پرانا مسلم لیگ نون کا, سارے ڈپٹی کمشنر جنم لگا لیں, خوشاب لگا لیں, ملتان لگا لیں, کون لگے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مطلب ٹیم مقرر نہیں کرتا, ڈیلیور انہوں نے کیا کرنا ہے, پھر انہی سے اسی بیماری کے لیے اسی حکیم سے دوائی لے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ بیمار ہوا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقبال شاہ صاحب تھینک یو ویری مچ. میں نے اپنے سارے لوگوں کو نا بڑے سکون سے سنا. 2-3 منٹ مجھے دے دیجیے گا. پہلے تو میں سمن کی بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں. وہ جو ایک سٹبرنیس ہے نا, اور ایک جو پراؤڈنیس ہے ایکچولی, کیونکہ سٹارڈم رہی ہے پچھلے 40-45 سال سے عمران خان کی. نہیں, ہی از ایکسیپشنل آئی وڈ سے. تو میرا خیال ہے دیٹ ہیز بین ویری ویری ڈیمیجنگ فار ہم. ایک میں آپ سے عرض کروں گا, اور یہ میں تو فیل کرتا ہوں کہ یہ جھٹکا ان کو لگنا انتہائی ضروری تھا. وائی اٹ از سو, بیکاز کیونکہ انہوں نے اپنے جو اوریجنل ورکرز تھے پی ٹی آئی کے, ان کو انہوں نے سائیڈ آن کیا ہوا تھا. ابھی ایکچولی جو سب سے ورسٹ مسٹیک کی عمران نے, وہ عثمان بزدار جیسے ایک ٹنل ویژن کے اور ایک سب سٹینڈرڈ آدمی کو چیف منسٹر پنجاب بنا کے کیا. اور میں تو یہاں تک بھی کہنے کو تیار ہوں کہ یہ سارا کچھ تو ہو گیا, بٹ میں تو آج بھی اس کو کنسیڈر کرتا ہوں کہ یہ نون لیگ کا بیسیکلی آدمی ہے, یہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اور جتنا نقصان عثمان بزدار نے اس پی ٹی آئی کو پہنچایا ہے, اور جس طریقے سے آپ سنیے گا, اور جس طریقے سے اس نے پی ٹی آئی کے ورکرز کے دروازے چیف منسٹر ہاؤس کے بند کیے ہیں, آپ وڈ سے کہ شاید نون اور پیپلز پارٹی, یہ پوری پی ڈی ایم مل کے بھی پی ٹی آئی کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی تھی جتنا صرف ایک واحد شخص نے پہنچا دیا. حقیقت میں آپ سے بتاؤں. دوسرا, آپ نے کہا سینٹ کی آپ بات کرتے ہیں, سینٹ کے الیکشنز کی آپ بات کرتے ہیں, تو میں تو پھر رانا صاحب سے کہوں گا کہ مبارک ہو بھی کہ ایک جو ہار چور فیملی کا ایک شخص ہے, اور جس نے $60 ملین پاکستان کے گوائے, اس نے کہا جی میں پریمیئر شپ چھوڑ دیتا ہوں, لیکن نہیں, وہ $60 ملین کے لیے میں خط نہیں لکھوں گا, اور پھر اس کو سزا دی گئی. تو ایک یہ کلچر بھی پاکستان کے اندر پریویل کر گیا کہ اگر آپ کو سزا ملی ہو, سپریم کورٹ نے بھی سزا دی ہوئی ہو,
تو اس کے باوجود بھی آپ اس کالا کوٹ پہن کے جی ایسے وہ گئے تھے بالکل، تو آپ سینٹ کے رکن بن سکتے ہیں. پھر ایک یہ جو سارا سسٹم ہے نا اقبال شاہد صاحب، اس ٹوٹلی فیلڈ اینڈ فلاٹ سسٹم اس کو میں کہوں گا. بھئی میرا کوئی کنسرن ان تمام سینیٹر سے نہیں ہے کسی صورت کے اندر بھی، اینڈ دے آر دی ون جو کہ پاکستانیوں کے فیوچر کا یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. یہ بالکل ایبسلیوٹلی ابسرڈ اینڈ نان سینس کہ جی وہ پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی کے جو لوگ ہیں وہ اٹھا کے سینیٹر میرے سر کے اوپر بٹھا دیں اور پاکستانی عوام جو ٹیکس پیئر ہیں وہ ان کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کرتے پھریں. آئی وڈ سے کہ یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اٹ ہیز ٹو بی ڈائریکٹ. یس مجھے ووٹ دینا چاہیے اور سینیٹرز کو آنا چاہیے. دس از ایبسلیوٹلی نو وے. دوسرا میں آپ سے یہ کہوں، عمران خان کی جیسے آپ نے بات کی نا، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ بنیادی غلطیاں، بلکہ ایک تو ورسٹ گورننس. دیکھیں جب آپ نے گورننس اپنے گھر میں کرے نا حکومت، جب وہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی جو بنیادی غلطیاں ہیں کہ بھئی آپ یہ تہیہ کرتے کہ 2 سے 3-4 سال تک بھی آپ نے میجر پروجیکٹ نہیں کرنے. میں نے صرف عوام کو جو ہے نا وہ مہنگائی سے نجات دلانی، لوگوں کی تنخواہیں انکریز کرنی، لوگوں کی فیسلٹیز کو انکریز کرنا، اور ہر سال کوئی 100-200 ارب روپے کی اگر یہ سبسڈی یہ حکومت دے دیتی، آٹے کی، چینی کی، اور پھر دالوں کی، گھی کی، ان ساری چیزوں کی قیمتیں کم رکھتی، اور اس سے بھی بڑھ کے اس سے ہٹ کے جو سب سے بڑا امپیکٹ ہے نا وہ بجلی کا، گیس کا، اور اس طرح کے جو بل ہیں اگر ان کو وہ نیچے رکھتے، پیٹرول کی جیسے بات کریں، لیٹ می ٹیل یو today he would have been hero of this nation, but unfortunately میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کل کے دن بھی میں آپ سے بتاؤں this is something very important. کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ صرف پی ڈی ایم کر رہی ہے. no not at all. try to understand ان کے پیچھے بیرونی قوتیں بالکل کارعمل ہیں. زرداری از ایکسپرٹ ان ہیونگ، جس کو کہتے ہیں زرداری نے امریکہ کے ساتھ یو کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ دیا تھا کہ جی آپ فرگیٹ اباؤٹ پرویز مشرف اور میں اس سے زیادہ آپ کا وفادار ثابت ہوں گا. اور کل کا بھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ٹی آئی اس کو ایزی الیکشن لے گی نا کہ جی کل کا مینڈیٹ ان کو ایزیلی مل جائے گا، یس یو ول فائنڈ ایون دی ہینڈز آف امریکہ بیہائنڈ ایون کل کے دن کے اندر. اینڈ از سم تھنگ ویری ویری امپورٹنٹ فار عمران خان. اٹ از ناٹ ٹو بی ٹیکن لائٹ. اور یہ بھی ان ساری پارٹیوں کو، پی ڈی ایم کے لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ امریکہ سے آپ کو کبھی فیض نہیں مل سکتا. اور اگر اس وقت سب سی پیک از دی بگیسٹ پرابلم بیسیکلی ود امریکن انڈیا، اور یہ ہم سب کو سوچنا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے. یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، یہ جو پولیٹیکل ٹمپریچر آپ نے رائز کر دیا ہے، یہ جس طرح کی ہیٹ سپیچز ہو رہی ہیں، جس طرح کا ایک نفرت انگیز پروپیگنڈا اوور آل آپ مین اسٹریم میڈیا کے اوپر دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں. ہم اختلافات میں یعنی جو اسٹیٹ ہے وہ پیچھے رہ گئی ہے، اس حد تک آگے بڑھنے. جیسے کرن صاحب نے کہا کہ امریکہ جو ہے اگر وہ یہاں کو انٹروینشن کرنا چاہتا ہے سی پیک کی وجہ سے ہی، تو وجہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کا نقصان ہوگا. اسٹیٹ سے مراد عوام ہی ہے نا جہاں جو لوگ رہتے ہیں. اس سے پہلے سنیں کہ بھی عراق کے ساتھ کیا ہوا، ایران کے ساتھ کیا ہوا، افغانستان کے ساتھ کیا ہوا، لیبیا کے ساتھ کیا ہوا. یہ کیا مسلمانوں کی ایسی گندی ترین جو تاریخ ہے، ہم اندر سے مل کے اس اختلاف کو اس حد تک لے جاتے ہیں کہ اپنا کچھ بھی نہیں چھوڑتے کہ بھی کمزور ہوتا ہے ملک تو رہے ہم باہر کے ملکوں. جنگ کس بات کی ہے؟ عمران خان نے تو 1 لاکھ روپیہ کرپشن نہیں کی ہے. میں ایک آؤٹ سائڈر ہو کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی. آپ جب فلیکسیبلٹی کی بھی بات ہوئی، عمران خان کی بات ہوئی، بھائی وہ کس کے ساتھ فلیکسیبلٹی دکھائے؟ میاں نواز شریف نے لوٹا، اس کی بیٹی نے لوٹا، اس کے بھائی نے لوٹا، اس کے بھتیجے نے لوٹا، اس کے بیٹوں نے لوٹا، اس ملک کو لوٹا، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد زرداری کی طرف آ جائے، سن لیجیے، عدالتوں کو چھوڑ دیں آپ دیکھیں نا وہ کنوکٹ بھی ہو گئے ہوئے. میاں نواز شریف بھی کنوکٹڈ ہے، مریم نواز بھی کنوکٹڈ ہے، وہ اشتہاری ہیں اس کے بیٹے. شہباز شریف صاحب جو ہے، اب آپ جوڈیشل سسٹم کے اوپر آپ بات کریں گے، وہ آپ کو بھی پتا، ہمیں بھی پتا سارا کچھ. یہ کس نے انڈکٹ کیے ججز، یہ کس نے بیوروکریسی کو اس کا کیا. اب عمران خان ایک بہت بڑے مافیا سے لڑ رہا ہے، آئی ایم ناٹ سپورٹنگ ہم، لیکن وہ فلیکسیبلٹی کیوں دکھائے؟ مریم از نو باڈی. مریم نواز شریف نہ کونسلر ہے، نہ ناظم ہے، نہ ایم پی ہے، نہ ایون وہ دیکھیں نا، یہ سسٹم کی خرابی ہے، نظام کی خرابی ہے. مغل سسٹم ہے نا. جب اس کو اگر پارٹی اون کر رہی ہے، دیکھیں پاکستان ایک بنانا اسٹیٹ نہیں ہے. میں یہی کہتا ہوں بار بار، نہیں رائے نہیں ہے. پاکستان کا ایک کانسٹیٹیوشن ہے جس کے مطابق ایک کنوکٹڈ سزا یافتہ خاتون یا مرد وہ کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں رہ سکتی، یہ الیکشن بھی نہیں لڑ سکتی ہے. اور بڑے مطلب بڑے تم تراک کے ساتھ وہ تو تڑا کر کے وہ کہتے ہیں آپ استعفیٰ دیں، آپ یہ کر دیں. اور فوج کو بھی گالی نکالی جاتی ہے، سرے ہم فوج کو گالی آج بھی نکالی ہے.
لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کیوں فلیکسیبلٹی کرپٹ لوگوں کو دکھائے. دیکھیں عوام کی ویلفیئر کے لیے کام, لیکن آپ اتنا ایزی ٹاسک نہیں ہے, ہم اس کو بہت لائٹلی لیتے ہیں. میاں شہباز شریف جیسا بندہ جس نے 40 سال رول کیا, پولیس مقابلے بھی کروائے, بیوروکریسی کو ساتھ مل کے لوٹا, بیوروکریسی نے اس کو طریقے بتائے کہ کس طرح لوٹنا ہے, وہ بیوروکریسی عمران خان کو ساتھ کیوں لوائل ہوگی؟ عمران خان کہاں سے کوئی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے بیوروکریٹ لے کے آئے گا؟ آپ جو آفیسر لگاتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کو دیکھ لیجئے, آپ لاہور میں آپ جو ڈی آئی جی لگاتے ہیں, جو ایس پی لگاتے ہیں, جو کمشنر لگاتے ہیں, بات آپ کی میں اس لیے مانتا تھوڑا سا نوازر کے ساتھ سنیں, کیا عمران خان کو کسی بندے نے منع کیا پوری لسٹ میں منگوایا جو نواز شریف؟ لیکن میری بات سنیں, آپ ایک میری بات سنیں, ایک پولیٹیکل پارٹی کے 2 سوا 2 سال 2.5 سال کی حکومت کو آپ 40 سال سے کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ادھر کیسے لوٹا گیا؟ میں اسٹوریاں لیک کرتا رہا ہوں, مجھے کرپشن کا پتا ہے کہ میاں شہباز شریف نے, حمزہ شہباز شریف نے کس کے ساتھ. اچھا میری بات سنیں, آپ کو وہ دن یاد ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف ایم این اے ایم پی ایس کو ایسے کر کے ہاتھ ملایا کرتا تھا؟ میاں شہباز شریف ایم این اے ایم پی ایس کو ملا نہیں کرتا تھا. نہیں ایسے نہیں ملاتا, یہ تو خیر جھوٹ ہے. ہم اس کی کرونا کی وجہ سے اس کو دوسری طرف لے گئے. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اس کو کمپیئر نہ کریں. آج بھی جو سی پیک, مجھے 2 منٹ دے دیجئے, جو بات ابھی کرنل صاحب نے کی وہ امپورٹنٹ ہے. عمران خان کو اور فوج کو کیوں گالی پڑتی ہے؟ فوج گرنٹر ہے سی پیک کی. سمجھئے, جب میاں نواز شریف واز پرائم منسٹر, چائنا نے ان کے ساتھ اگریمنٹ کرنے سے انکار کیا تھا. چائنا نے پچھلے 15 سال سے اپنی پالیسی بنائی ہے کہ جو حکمران کرپٹ ہیں وہ افریقن کنٹریز ہوں یا ایشین کنٹریز ہوں, وہ وہاں کی فوج کو گرنٹر رکھتے ہیں. پاک فوج از دا گرنٹر آف سی پیک. میاں صاحب کہتے تھے کہ یہ ہمارے انڈر دے دیجیے آپ. اس میں بھی کک بیکس آئی تھی, آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو ابھی بھی جو اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے امریکن سازش ہو رہی ہے, اور میں آپ نے تو نہیں کہا, میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری, یہ میاں نواز شریف, اور یہ جو جس قسم کا سٹانس مریم نواز کا ہے, یہ اس وقت پولرائزیشن اور کیوس پھیلانے کا صرف مقصد یہی ہے کہ سی پیک کو سیبوٹاج کیا جائے. یہ فیسیلیٹیٹرز ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. رانا صاحب تحمل سے کہ باقی دنیا میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ کے جو بھی لوگ بلیو آئی میں رہے, مثلا شہنشاہ ایران کی مثال موجود ہے, ملک سخت خطرے میں, سی پیک ہے. اگر یہ پارٹیاں بڑی خوش ہیں کہ چلو کسی بندے کو نکال دے گی تو انجام تو اچھا نہیں ہے. یار نکالنا کس کو ہے؟ جب ہم نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں نا, میں ہوں یا کوئی تجزیہ نگار ہو, کم از کم ہم نے جان تو آپ کو دینی ہے نا. جب یہ گورنمنٹ آئی تھی, وہ رزاق داؤد کو مسلم لیگ نون کا پرائمری, انہوں نے کہا صدر ہے جس نے کہا تھا کہ سی پیک کے لیے ہم ریویو کریں گے, عقل کے ناخن ہمیں لینے ہوں گے. جب وہ نیازی نے دھرنا دیا اور 12 اگست 2014 کو جشن آزادی تھی, تو جشن بربادی میں اس نے ایسے قبضہ کیا ہوا تھا جیسے دادا جی کے ڈیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. اور چائنی پریزیڈنٹ کا وزٹ ڈیو تھا, رابطے بھی کیے گئے, اس کے باوجود نہیں. 126 دن دھرنا دیا. وہ اسٹیٹ تھی نا یا بناما اسٹیٹ تھی کہ کوئی نہیں پوچھے گا, ایسے بل چلاتا تھا, میں اسٹیٹ کو بل نہیں دوں گا. وہ آدمی جس کا کلچر, جو بیٹھ کر یہ کہتا تھا اسمبلی میں جائیں گا, 8 مہینے نہیں گئے, گورنمنٹ کے ٹیکسز کے پیسوں سے تنخواہیں لے گئے. اور یار ہم تو برے ٹھہرے نا آپ کی نظر میں, تو جو امام کعبہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا خلیفہ کہنے کے دعوے دار ہیں, وہ مجھے بتا دیں کہ یہ جب چوری سرور 34 ایم پی این کے تھے مارچ 2013 میں, وہ 42 اسمان سے پڑے تھے. اور نیازی صاحب کا فرمان ہے, جب خیبر پختونخوا کے 20 ایم پی نے پیسے لیے, خود خان صاحب نے کہا کہ 5 کروڑ لیے اور گھر بھیجا, ان میں سے ایک کو وزیر بھی بنا دیا. جو میری طرح جن کا آگاہ پیچھا نہیں تھا وہ فارغ ہو گئے, اور وہ خواتین روتی رہی, قرآن پہ حلف دیتی رہی کہ ہم نے پیسے نہیں دیے, ہم نے ووٹ نہیں دیے. اس کے باوجود جو ماشاءاللہ پرویز کھٹر اور محمود خان کی اندرونی جو گروپ تھی اس کی نظر ہو گئے. اس کے بعد آگے آپ آ جائیں کہ ماشاءاللہ وزیر اعظم صاحب نے کہا اگر یہ سیکرٹ بیلٹ پیپر نہیں ہوگا تو یہ اپوزیشن والے روئیں گے. یہ فرمان ہے 15 دن یا 16 دن کا. ایک ملک کا وزیر اعظم ہو اور پھر وہ کہے کہ میں نے فارن فنڈنگ کا حساب نہیں دینا. اور یار فارن فنڈنگ میں سے اگر کوئی ہمارا صورت ہمارے اوپر ایک مقدمہ بنا دے, لیکن فارن فنڈنگ کیس 2014 سے لے کر آج تک الیکشن کمیشن کو چاہیے نا اس پر فیصلہ کرنا. اور ایسے بابر کون ہے, نون کے نہیں, وہ بانی رکن ہے پی ٹی آئی کا, اربوں روپے کا حساب نہیں دیتے. اور پھر اس کی سسٹر کے اگر وہاں پر نیو جرسی میں امریکہ کے میں اگر ان کے اثاثے ہیں
تو وہ جائز ہے, ہمارے نجائز ہیں, جس کے بھی جائز اور نجائز 1973 کا آئین سب کے لیے ایک جیسا ہے. لیکن نیازی صاحب کیا کہتے ہیں کہ جناب 16-17 ہمارے لوگ بھیگ گئے. بھئی جو بھیگ گئے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہم نے لینا. نیازی صاحب آپ نے کیوں نہیں 3 دن میں ان کے خلاف ایکشن لیا؟ آپ نہیں لیں گے, آپ کی ٹانگیں کانپتی ہیں. یہ شیخ حفیظ جو ہے یہ 2000 کی دہائی میں کاہلی کا منسٹر فنانس تھا اور آج تک اس نے پی ٹی آئی کی ممبرشپ نہیں لی. 2008 کے بعد وہ زرداری صاحب اور پارٹی کا منسٹر فنانس تھا. اگر وہ کرپٹ دور تھا تو 3.5 یا 4 سال منسٹر فنانس رہنے والا جو تمام ڈپارٹمنٹس کو فنڈنگ جاری کرتا ہے وہ کرپٹ نہیں. اگر زرداری صاحب کا دور کرپٹ تھا تو پھر منسٹر فنانس کو این آر او کس نے دے دیا؟ آج پی ٹی آئی کے جو میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل ورکر وہ شیخ حفیظ کو ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. اس کے خلاف جیسے فیصل وابدے کو الیکشن کمیشن نہیں پوچھتا, بار بار بلایا نہیں پوچھتا. ڈیول نیشنلٹی کے لیے قانون ایک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کیا نام ہے ہمایوں کے بھائی کا, اگر وہ مسلم لیگ نون تھا تو ڈیول نیشنلٹی پر اس کو ڈی سیٹ کیا گیا. یہاں تاریخ لکھی جا چکی ہے. اس لیے میں عرض کروں گا کہ مسلم لیگ نون جواب دہ ہے, ہم عدالتوں کا بھی احترام کرتے ہیں, لیکن جس لیے الزام لگانے ہیں وہ میرے بھائی ہوں یا کوئی اور کورٹ ہے. لیکن اگر میں کہوں گا کوئی اگر ہمیں چور کہے گا تو میرے اس سے ڈاکو کہنے کا حق الحمدللہ حاصل ہے. اچھا, اور اس کے بعد میں عرض کروں گا کہ یہ طریقہ مناسب نہیں. اب عمران خان کو اگر اس کے ایم این اے ایم پی ایس جو اس کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کا وہ مائنڈ سیٹ ہے. اور جو اسد عمر کو منسٹری فنانس سے ہم نے فرق نہیں کیا تھا, جنہوں نے کروایا تھا شیخ حفیظ پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہے, بیرونی ایجنڈا ہے, وہ زلفی بخاری ہو یا کوئی بھی ہو. اس لیے اب عوام نے مسترد کر دیا. ہم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا ہمیں آتا ہے. نہیں آتا رانا صاحب, صبر تحمل نہیں ہے, باقی سب کچھ ہے. سوال آپ کی طرف یہ ہے کہ کاشف بشیر خان صاحب نے جو نکات اٹھائے تھے اس کا ظاہر ہے ایک بالکل حقیقت ہے. آپ نے اینالائز کرنا. ناظرین ہم آتے ہیں آفٹر شارٹ بریک ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. منور جب سوال تو آپ نے سن لیا تھا کہ رانا صاحب نے اور کاشف بشیر خان صاحب نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اب اس میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ یعنی دونوں طرف سے اسی طرح کی مثالیں موجود ہیں, یعنی کوئی شاباش والی بات نہیں ہے. اگر اس حکومت میں یہ غلطیاں تو پرانی حکومت میں بھی وہی تھی, کوئی نہیں مان رہا. صحیح جی بالکل. پہلے تو میں رانا صاحب کی بات کا جواب دوں گی کہ کوئی چاہے تجزیہ کار ہو, صحافی ہو, اینکر ہو, منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, جھوٹ بولنے کی اگر بات ہے تو پھر یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ جب قرآن پہ ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا جاتا ہے پھر ملک و قوم کے ساتھ غداری کیوں کی جاتی ہے, اپنے ذاتی اکاؤنٹس کیوں بھرے جاتے ہیں, جو اوپر سے لے کے سر سے لے کے پاؤں تک امپورٹڈ چیزوں سے لگی پتی ہے اور کس طرح کی زبان بول رہی ہے اور موجودہ پرائم منسٹر کو کہہ رہی ہے کہ کس منہ سے کہیں گے. آپ پہلے اپنے اثاثے جو چوری کی ہیں, جو آپ کا پورا خاندان چور ڈاکو بچے کی زبان زد عام ہے, اس کا پہلے حساب تو دیں. آپ کے والد صاحب ملک لوٹ کے اس ملک نے ان کو عزت دی, 3 دفعہ پرائم منسٹر بنایا, باہر چلے گئے. کیا صرف عمران خان صاحب کے اوپر لیبل ہے کہ وہ کنٹینر پہ چل کے بدتمیزی والی زبان کا کلچر انہوں نے متعارف کرایا؟ اب یہ کیا کر رہی ہیں, یہ اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں نہیں دے رہی, ان پر کوئی بات نہیں کر سکتا. اور دوسری بات جو کاشف صاحب نے کہی تھی وہ بالکل صحیح بات ہے کہ کیوں اٹھائی جائے, کیوں اس طرح جو ادارے ہیں ان پر کیوں حرف آئے یا ان کو بیچ میں کیوں گھسیٹا جائے, جبکہ بار بار کہا جا رہا ہے. اور ذات کی اور ذاتی مفادات کی اور اپنی شخصیات کی جمہوریت کو جمہوریت نہیں کہتے, چاہے وہ یہ والی حکومت ہو. پاکستان جواب نہیں دے سکتی, اس کو آثار شکار بنا لیا گیا, حالانکہ کسی بھی ملک کی فوج کے خلاف بات نہیں کی. کہہ رہی ہیں آپ جب ہمارا ڈیفینس ہی نہیں ہوگا تو ہم ہی نہیں ہوں گے, ہمارا ملک ہی نہیں رہے گا. جی کرنل صاحب, اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو ہر بندہ پاکستان کا چاہتا ہے, اور اگر چاہتا ہے تو آواز بھی پہنچنی چاہیے. بس آسان شکار ہے کہ بھی ہم نے کوئی اور بات نہیں کرنی. حالانکہ ابھی جو ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہم نے ایک دوسرے غلطیوں کو باقاعدہ ایکسپوز کیا. ان کو درمیان میں گھسیٹنے کا مطلب یہ ہے کہ بلا وجہ ایک ایسا کنٹروورسی کریٹ کی جاتی ہے.
دیکھیے 2-3 چیزیں میں آپ سے کہوں گا, اور ایک میں رانا صاحب کی بات کا ایک ریفرنس دینا چاہوں گا. انہوں نے کہا جی کہ جو سی پیک ہے اور نئی حکومت آئی ہے پی ٹی آئی کی, تو انہوں نے کہا جی کہ نہیں ہم اس کو ریویو کریں گے. ان کو ریویو کرنا چاہیے تھا, اور اگر آپ کو یاد ہو میں اور آپ ہم یہ ساری چیزوں کے اوپر یہ پوائنٹ ریویو کی فائدہ ہوا ہے. سنیں میں آگے چلنے لگا کہ ہم یہ اس کو کانٹیسٹ کرتے تھے کہ جی جنرل راحیل شریف یا ان کی جو فوج تھی وہ تو گارنٹر تھی اس پروجیکٹ کی. ایک چیف آف آرمی اسٹاف کسی صورت میں بھی فنانس منسٹر کو یا پرائم منسٹر کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ذرا بتائیں تو صحیح بھی کہ آپ کس طرح کے سودے کر رہے ہیں, کیا ریٹس رکھا ہے, سارا کے سارا جو کچھ بھی. اور میں آج بھی کہنے کو لیٹ می سے لائک دس کہ جی آپ نے ان کو 2000 میل کا ایک ایریا ایسا دیا کہ جس پر روڈ ان کو مل گئی, اور ہمارے بہت سارے لوگ جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے وہ جو وہاں پہ ٹریک بنا ہے وہ زمینیں خریدی ہیں, ان کو پہلے پتا تھا, اور ٹریک ایسے موو کرتا گیا جیسے ہم نے اسلام آباد موٹر وے لاہور موٹر وے بنائی. سنیے گا دوسری چیز جو آپ نے بات کی نا کہ جی اس حکومت کو ان چیزوں کے اندر جانا چاہیے تھا. اگر قطر کی ایل این جی کے اندر 10 سال کا اس حکومت نے ریویو کیا اور وہ $350 ملین ہر سال کی اگر بچت ہے, اٹ گوز ٹو 3.5 بلین $US 10 سال کے اندر, اینڈ آئی سے کہ دس کریڈٹ سرٹنلی گوز ٹو دس گورنمنٹ. اچھا گروپنگ کی جیسے بات کی رانا صاحب نے, بات یہ ہے بلکہ آئی پی پیز کا ریویو ہونا چاہیے تھا, وہ بالکل آئی ایگری. اچھا ابھی گروپنگ کی جیسے آپ نے بات کی نا کہ جی کے پی کے اندر گروپنگ ہے, پرابلم یہ ہے کہ پیپلز پارٹی ہوگا یا نون لیگ ہو, اٹ از بیسیکلی ون مین رولڈ پارٹی جس کو کہتے ہیں. اور اس کے دیکھیں نا آپ کیا ادر دین ان کی اپنی فیملی کے کوئی اور بندہ چیف منسٹر بنا ہے یا کوئی پرائم منسٹر بنا ہے, وائی بیکاز دس از ہاؤ ایکچولی دے ہولڈ ایوری تھنگ لائک دس. اور ایک اور چیز میں آپ سے بتاؤں, یہ آپ نے کہا نا جی کہ یہ وہ 17 لوگ جو شیم لیس میں آپ کو کہوں گا کہ جنہوں نے یا اپنا ووٹ ضائع کیا یا آج سے کہ زرداری نے ان کو خریدا. میں ایک آپ سے بتاؤں 500 بلین سے زیادہ بجٹ ہے سندھ کا جو این ایف سی ایوارڈ کے تحت ان کو ملتا ہے. بھئی 100 بلین سائڈ پہ کر لینا, آپ پوری پارلیمنٹ کو خرید کے رکھ لیں. یہ ہیں وہ چیزیں میں آپ سے بتاؤں, اور اس کے اندر کسی کو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں آپ سے کہوں کہ جی بڑا وہ ہائی مورل گراؤنڈ کے اوپر یہ دونوں پارٹیاں کھڑی ہیں کہ ہم عوام کے مسائل حل کریں گے, لیکن اگر اسی طرح یہ کشتی ایرانی جاری رہی یعنی یدھ جاری رہا تو وہ بلاول نیا ایک سوچا چھوڑا کہ پنجاب میں ہم تبدیلی لے کے آئیں گے. اچھا میں بڑا آپ کا 1 منٹ لوں گا صرف. عمران خان صاحب جو ہیں کل اگر ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا, میں آپ کو آج ایک بات بتا دیتا ہوں, رگڑا شروع ہے, ٹھیک ہے جی, باؤنس بیک ہوگا. اور ان کو جو بہت ساری مراحت ملی ہوئی تھی, جیسے جیلوں میں سے آ رہے سوٹ پہنا, عدالتیں بھی دیتی ہیں, کچھ بیوروکریسی بھی دیتی ہے, کچھ حکومتوں کی طرف سے بھی تھی کہ ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے, پرفیوم بھی لگایا ہوا ہے, پروٹوکول بھی چل رہا ہے. یہ کون سی, میں سوچ رہا تھا کون سی عدالتیں باؤنس بیک کرے گی. اور فوج جس کو یہ گالیاں نکالتے ہیں, دے آر ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اینی باڈی ناؤ. یہ ان کا ایک بیڈ پیچ شروع ہو گیا ہے. میں آپ کو بالکل گارنٹی کر رہا ہوں کہ کل اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس عمران خان لے گا, یو ول فائنڈ اے ڈفرنٹ عمران خان. اور وہ بہت تو وہ نو کانفیڈنس کبھی سینٹ پر کریں گے, 6 مہینہ بہت ہوتا ہے, کریں گے. اقبال شاہی صاحب پنجاب کا کریں گے, پنجاب میں بھی وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے. پنجاب میں ووٹ آف, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نیکسٹ جو ہے, جو تبدیلی کی بات ہو رہی ہے, نیکسٹ جو ہے انہوں نے اکٹھے بھی نہیں ہونا, اور پنجاب میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے, پرووائڈیڈ کہ اگر مرکز میں عمران خان نے لے لیا, پنجاب میں بھی ووٹ آف کانفیڈنس لے کے ان کے ہاتھ باندھ دیں گے. 6 ماہ کرنا صاحب بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. میں صرف ایک ورکر ہونے کے ناطے مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ غلام ادروائی میرا طرح ایک ورکر تھا, وہ سی ایم رہا ہے پنجاب کا. اور مجھے یاد آتا ہے جب وہ پنامہ شروع ہوا اور پنامے کے بعد اقامے پر فارغ کیا کہ بیٹے سے تنخواہ نہیں لی, تو جب فارغ کیا گیا میاں نواز صاحب کو, تو میری طرح ایک پولیٹیکل ورکر ہے نا شاہد خاقان عباسی, وہ پرائم منسٹر رہا, پہلے بھی جیل کاٹی اور اب بھی جیل کاٹی, اور وہ پولیٹیکل لوگوں میں سے سب سے ایسا رہا ہے 25 کروڑ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس سال اس نے ٹیکس دیا ہے. اس لیے کاروبار کیا اور نیازی صاحب کتنا دیتے ہیں, 300 کنال کے گھر میں کاروبار تو نہیں کر رہا نا, اور اربوں روپے وزیر اعظم ہوتے ہوئے شوکت خانم کے نام پر آپ بھی ڈونیشن لے رہا ہے. اور اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہے, ایک صاحب ہونا چاہیے, ٹروتھ کمیشن بننا چاہیے. پہلے پولیٹیکل لوگ, ٹروتھ کمیشن کے بعد میں سمجھتا ہوں ورکرز اور ریٹائرڈ لوگوں کا بھی ایک صاحب ہونا چاہیے. اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نیازی صاحب
नूरी नट और बड़ा जट के स्टाइल में है। अब ये ज्यादा नहीं होगा, अब अवाम महंगाई बेरोजगारी लाकानूनियत अवाम का हाथ होगा और नबी साहब का गिरफ्तार होगा। अली बाबा 40 चोरों का टोला आप मुल्क को मजीद नहीं लूट सकता। इलेक्शन कमीशन पर आज हमले हुए, अदालतों पर हमले हुए। अक्सर हम यही कहते हैं कि आप बेहतरीन जज हैं, अपना और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।